السلام علیکم۔ آج ہم اپنے اس قرآن کے ڈسکشن میں پھر سے ایک ساتھ ہیں، اور ہمارا جو ڈسکشن ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 تک پہنچ چکا ہے۔ آج ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اس سے پہلے ہم پچھلی بار جو ہم نے چیزیں سیکھی قرآن سے، ان کو دوبارہ سے ایک بار ریویژن کر لیں تاکہ ہمیں یاد دہانی ہو جائے اور ہم باتوں کو اور واضح طریقے سے سمجھ پائیں۔ تو پچھلی بار جس بات پہ فوکس کیا تھا ہم نے ان آیتوں سے، تو وہ یہ تھی کہ حرام اور حلال میں زیادتی کرنا یا اپنی طرف سے ایکسٹرا نیکی کرنے کی کوشش کرنا، اپنی طرف سے چیزوں کو اپنے لیے حرام کر لینا تاکہ ہم اللہ کے قریب آ جائیں، یہ سب چیزیں ہمیں خدا سے قربت نہیں حاصل کرنے دیتی، یہ خدا کے قریب نہیں لے جاتی، بلکہ خدا کے قریب وہ انسان پہنچتا ہے جو خدا کا فرما بردار بندہ ہوتا ہے، اس کے دل میں خدا کے لیے محبت ہوتی ہے، وہ خدا کے قریب ہوتا ہے۔ یہ جو رسم ہے یہ سب ظاہری دکھاوے کی رسمیں ہیں، اگر ہم انہیں بڑھا چڑھا کے کریں گے بھی تو بھی اس سے ہم نیکی کو نہیں پا سکیں گے۔ ہم نیک اپنے آپ کو تبھی ثابت کر سکیں گے جب کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیں پوری طرح سے۔ اور یہ جو بے فائدہ کی چیزیں ہیں، ان میں اگر ہم ایکسٹرا کام کریں، جیسے کہ اگزامپل دیا گیا تھا کہ بعض لوگوں نے سوچا کہ وہ شادی شدہ زندگی نہ جئیں، بعض لوگوں نے سوچا کہ وہ پورے سال کے روزے رکھیں، اس طرح کی پابندیاں اپنے اوپر ایکسٹرا لگا کے وہ اپنے نیچر کے خلاف کام کریں گے، یہ ظلم ہوگا اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو صرف یہ پسند ہے کہ انسان تقوی اور شکر والی زندگی گزارے۔ تقوی کا مطلب ہے کہ بنا دیکھے اللہ سے ڈرنا۔ اللہ کو کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، کوئی دیکھ نہیں سکتا اس دنیا میں، لیکن ہمیں جو انسٹرکشنز اللہ نے دیے ہیں اس کے اکارڈنگ ہم کام کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم خود اس بات سے بنا دیکھے ہم مان رہے ہیں کہ ہم اللہ کو اوبے کرتے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اور اگر ہم اللہ کی جو نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں اس کو ہم نے دیکھا نہیں کہ اس نے ہمیں دی ہیں، لیکن ہم نے یہ بات کو قرآن سے جانا کہ یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ نے دی ہیں، تو ہم ان چیزوں کا جب شکر ادا کرتے ہیں تو ہم بنا دیکھے اللہ کو مانتے ہیں، اور ایسا کرنے سے ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ پھر شکر کی بات ہوئی تھی کہ شکر اللہ کو بہت پسند ہے کہ ہم شکر ادا کریں، اور وہ بھی سچا شکر۔ تو ہم نے سچائی پہ بہت زور دیا تھا کہ جب ہم کسی کو شکر کرتے ہیں، عام طور پہ بھی انسانوں میں، یا کوئی گفٹ دیتے ہیں، تو ہم اگر اس کو دل سے نہ کریں یا دل سے نہ دیں تو ہمیں برا لگتا ہے۔ اگر کوئی ہمیں ایسے ہی دے رہا ہے، جھوٹ موٹ سے ہماری تعریف کر رہا ہے یا جھوٹ موٹ کی ہماری شکر کر رہا ہے، اور اندر سے ہم جانتے ہیں کہ وہ انسان ایسا نہیں سوچتا، تو پھر ہمیں کتنا خراب لگتا ہے۔ اور ایسے ہی وہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ تو کروڑوں گنا زیادہ ہے، کیونکہ وہ تو سب کچھ ہی سمجھتا ہے، جانتا ہے ہمیں اندر باہر سے، ہماری سوچ کو۔ تو اگر ہم اللہ کو سچا شکر نہیں ادا کرتے تو اس کو وہ چیز کتنی بری لگتی ہے، وہ اس کو ایک دم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا۔ تو سچا شکر کیا ہے؟ سچا شکر یہ ہے کہ ہم پوری طرح سے پازیٹیو ہو کر شکر کریں۔ اگر ہمارے دل میں ذرا سی بھی شکایت ہے کسی کے لیے بھی، کسی چیز کے لیے بھی، کوئی بھی ہم نے اپنے دل میں ناشکری رکھی ہوئی ہے، تو وہ شکر ہمارا ادھورا ہو گیا، اور وہ کبھی بھی سچا شکر نہیں بن سکتا۔ تو اپنے دل سے شکایتوں کو مٹا کر ہمیں شکر کرنا ہے۔ تو شکایت مٹانے کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی ملا ہے، جتنا بھی ملا ہے، جیسا بھی ملا ہے، اس کا شکر کرنا ہے ہمیں اللہ سے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایسا بنائیں، تقوی اور شکر کے اوپر۔ دنیا کو ہم اس کی ضرورت کے لیے لیں، جو بھی دنیا میں ہمیں سامان ملا ہے وہ ہمیں ضرورت کے لیے لینا ہے۔ ہمارے پیسہ ہے، ہمارا گھر ہے، ہماری فیملی ہے، یہ سب چیزیں ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم انہی کے پیچھے بھاگتے رہیں۔ تو یہ ہوتی ہے خدا کی پسندیدہ زندگی۔ اس طرح سے جئیں گے تو ہم خدا سے قربت حاصل کر لیں گے، نہ کہ کچھ ایکسٹرا رسم کر لینے سے، کہ پوری رات نفل پڑھ لینے سے اور اپنے آپ کو ایکسٹرا اسٹرگلز میں ڈالنے سے۔ یہ سب چیزیں ڈھکوسلا ہے، اور ان سب چیزوں سے کچھ بھی نیکی حاصل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کچھ برائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا جو کہ سماج میں دیکھی جاتی ہیں، جیسے کہ نشہ ہے، جوا ہے، اور اندھ وشواسی چیزیں ہیں۔ تو ان سب کو اسلام پسند نہیں کرتا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ نشہ انسان کو بے حس بنا دیتا ہے، اس کی صحیح اور غلط کی جو سوچ ہے
وہ ختم ہو جاتی ہے. تو جس انسان کے اندر یہ سوچ ہی نہ ہو، جب انسان یہ سوچ ہی نہ پائے تو وہ کیا اچھا کرے گا اور کیا برا کرے گا، تو وہ تو کسی اس کا ہے ہی نہیں مطلب کا اسلام میں. ایسے ہی جوا کھیلنے والا انسان وہ ہر وقت پیسے کے بارے میں سوچتا ہے، وہ ہر وقت چاہتا ہے کہیں سے پیسہ حاصل ہو جائے، چاہے اس کے لیے بے ایمانی کرے، چاہے چوری کرے، چاہے جھگڑا کرے. تو یہ جب انسان کا نیچر ہو گیا، وہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو یہ انسان کیا خدا کو پائے گا؟ اس طرح کا انسان بھی اسلام کو نہیں پسند ہے. اسی لیے سپرسٹیشنز کو بھی منع کیا گیا. سپرسٹیشن یا اندھ وشواس کیا چیز ہے کہ ہمیں چھوٹے موٹے فارمولے مل گئے کہ کوئی تعویذ مل گیا، اس کو پہن کے تم جو ہے سب پریشانیوں سے دور ہو جاؤ گے. تو اب ہمارا دماغ کیا ہے، ہم اللہ سے جڑیں گے ہی نہیں، ہم صرف اسی ایک فارمولے کو پکڑ کے نشچنت ہو جائیں گے کہ اب ہمیں پرابلم نہیں آئے گی اور ہم اپنی دنیا میں لگے رہیں گے. تو اس طرح سے ہم کبھی خدا سے کنیکٹ نہیں ہو پائیں گے. تو یہ بھی اسلام کی وہ نہیں ہے. اسلام ایسا انسان بھی نہیں چاہتا. اسلام چاہتا کیا ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ کو خود سے ہر وقت شعوری طور پر، کانشیس لیول پر یاد کر سکے، اس کی عبادت کر سکے اور اس کو پہچان سکے. تو یہ ایسا انسان تو وہی ہو سکتا ہے جو پوری سوجھ بوجھ کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ سنسیئرٹی کے ساتھ، بہت ہی زیادہ سنجیدگی کے ساتھ سوچنے والا ہو، اس کے اندر وہ سمجھ ہو، تبھی وہ ایسا کر سکتا ہے. اور یہ نشہ اور جوا یا یہ سپرسٹیشن، یہ سب اس سے دور لے جاتے ہیں انسان کو. اس کے علاوہ یہ ان کی ایک اور برائی ہے کہ یہ انسان کو نا حقیقت کے لیول پہ نہیں رہنے دیتے. یہ کہیں انسان ایک دم الگ ہی دنیا میں رہتا ہے. ان سب چیزوں کو میں جو مبتلا ہو جاتے ہیں لوگ، ان کا جو سوچ کا لیول ہے وہ حقیقت پسندی سوچ ہوتی نہیں ہے، ریئلسٹک سوچ نہیں ہوتی. وہ تو بس ایک الگ ہی نشے میں، ایک الگ ہی دھن میں سوار ہوتا ہے ان کے اوپر. تو وہ کبھی باتوں کو صحیح اور ڈھنگ سے سمجھ نہیں سکتے، ان کا ذہن کھل نہیں سکتا پوری طرح. ان کے اندر وہ ان کے مائنڈ میں وہ سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ ہوتا ہی نہیں ہے، ڈیولپ ہی نہیں ہو سکتا جو ان سب چیزوں میں ملوث ہوگا. کیونکہ سائنٹیفک مائنڈ سیٹ چاہیے ہی چاہیے. وہ سائنٹیفک مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ اوپن مائنڈ. جب تک ہم اوپن مائنڈ سے نئی چیزوں کو دیکھیں گے، ہم خدا کی موجودگی کو محسوس ہی نہیں کر سکتے، ہم زندگی کے بڑے سوالوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے. تو یہ اسلام چاہتا ہے ہم انسانوں کے اندر یہ چیزیں ڈیولپ ہوں، یہ کوالٹیز ڈیولپ ہوں. پھر ایک پوائنٹ یہ بھی اس میں ورس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام لانے سے پہلے، اسلام کو قبول کرنے سے پہلے اگر کسی انسان نے کوئی بھی غلطی کی تھی تو وہ اللہ کی طرف سے اس کو معافی دی جاتی ہے، کیونکہ اس کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا. وہ اس کے لیے جہالت کا زمانہ تھا، وہ اس کے لیے اگنورینس کا زمانہ تھا. تو یہ کتنی بڑی مجھے رحمت اس میں سمجھ آئی اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس وقت پکڑتا ہے جب کہ اسے وہ کوئی بات پتہ چل جائے. جب تک اسے وہ بات پتہ نہیں ہے تو خدا اتنا رحمان ہے کہ اس سے کچھ بھی غلطی ہوگی تو وہ معاف ہوگی. تو یہ ایک انسان کو بہت ہی ہوپ اور بہت ہی ری ایشورنس دینے والی بات ہے، جو کہ اکثر ہم لوگ ایسے بہت آرام سے کہہ دیتے ہیں، جس پہ ہمیں بہت سوچنا چاہیے کہ ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ سارے نان مسلمز جہنم میں جائیں گے. یہ کتنی آرام سے ہم بات کہتے ہیں، لیکن یہاں تو صاف پتہ ہے کہ جب تک اسلام کو پتہ ہی نہیں ہے انسان کو، جب تک وہ جانے گا نہیں، اس کو دعوت نہیں ملے گی اچھے سے، تب تک وہ بالکل بھی کسی طرح سے بھی گناہ کا حقدار نہیں ہوگا. تو یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. ہمیں ایسی باتیں، ایسی چھوٹی باتیں، ایسی غلط باتیں کہنی نہیں چاہیے. اس میں ہم اپنا بھی، اپنے ریلیجن کا بھی امیج خراب کرتے ہیں اور اپنی تو کرتے ہی ہیں. پھر اس سے ہمیں اس آیت سے مجھے ایک دعا بھی سمجھ آئی اپنے لیے کہ میں بھی روز اللہ تعالیٰ سے ایسے دعا کر سکتی ہوں صبح اٹھ کر کہ اللہ، کل تک کا جو میرا وقت تھا اس کو تو دور جہالت کا وقت سمجھ لے کہ میں جاہل تھی، میں اگنورنٹ تھی، میں نہیں جانتی تھی. آج سے میں پھر سے ایمان لاتی ہوں. یا اللہ تو میرے ایمان کو قبول کر لے اور میری آخرت کو آسان کر دے اور میرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے. تو یہ دعا مجھے بہت اچھی لگی اور مجھے لگا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ قرآن سے ہمیں دعائیں بھی بنانی ہوں تو بہت ہی اچھا رہے، کیونکہ یہ ہمیں کریٹیو دعائیں سکھاتا ہے. یہ ہمیں اللہ کے بارے میں سکھاتا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، تو ہم اس کو پوائنٹ آف ریفرنس بنا کے جب دعا مانگتے ہیں تو وہ ایک کریٹیو دعا بنتی ہے اور وہ اللہ کو بہت پسند ہے. وہ رٹی رٹائی دعائیں تو سبھی پڑھنا جانتے ہیں، لیکن ہمیں ایسی دعائیں اپنی آیتوں کو پڑھ کر نکالنی چاہیے. وہ ہمارے دل کے زیادہ قریب ہوں گی جب ہم قرآن کو سمجھ کے ایسی دعا نکالیں گے. تو جزاک اللہ. یہ ہمارا پچھلے ہفتے کا پارٹ تھا جو ہمیں آج ریوائز کیا. اب ہم آگے آیت نمبر 94 سے پڑھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 100 تک. اس آیت کو ہم نے جب پڑھا تو اس کو پڑھنے سے پہلے میں بتا دوں
کہ سورہ مائدہ میں شروع کے جو فرسٹ 10 ورسز تھے اس میں آپ کو اگر یاد ہو ہم نے پڑھا تھا کہ ساری جو چیزیں تھیں وہ یہ بتا دی گئی تھیں کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اپنے پرومسز کو پورا کرنا ہے، کس طرح سے مسلمانوں کو رہنا ہے۔ مسلمانوں کے لیے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بتائے گئے تھے۔ اس کے بعد یہ سورہ شروع ہوئی اور اس کے اب پھر سے ان پچھلے والے پوائنٹس کو الیبوریٹ کیا جا رہا ہے، جو باتیں کہیں تھی شروع کی آیتوں میں ان کو واپس سے کچھ کلیئرٹی کے ساتھ بتایا جا رہا ہے۔ شاید کچھ لوگوں کے سوال رہے ہوں گے، انہوں نے پوچھا ہوگا کہ ایسا ہو تو کیا ہوگا، ایسا ہو تو کیا ہوگا، تو اس کی کچھ ڈیٹیلز دی گئی ہیں انہی آیتوں کی۔ تو ان آیتوں میں ایک آیت یہ بھی تھی کہ جب تم نے احرام باندھ لیا، تم حج اور عمرہ کے لیے جا رہے ہو، تو تم پہ کچھ پابندیاں ہیں کہ تم شکار نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بارے میں یہاں پھر سے ایک آیت بتائی جا رہی ہے کہ آیت نمبر 94، اور یہ آیت تب نازل ہوئی جبکہ جو صحابی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے اور انہوں نے احرام باندھ رکھا تھا۔ تو اس وقت یہ ہوا کہ جانور اور چڑیا بہت زیادہ تعداد میں ان کے آس پاس آنے لگے، تو تاکہ وہ مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ بہت آسانی سے وہ ان کا شکار کر سکتے ہیں، تیر مار کے ان کو پکڑ سکتے ہیں۔ اور اس وقت اپنی عادت اور ضرورت کے مطابق وہ چاہتے بھی تھے کہ ان کا شکار کریں، تب یہ آیت آئی اور انہوں نے اپنے ہاتھ فوراً روک لیے، انہوں نے شکار نہیں کیا۔ آیت میں ہے، اے ایمان والو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور تمہاری نیزوں کے زد میں ہوں گے، تاکہ اللہ جانے کہ کون شخص اس کو بن دیکھے ڈرتا ہے، پھر جس نے اس کے بعد زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں پہ صاف بتا دیا گیا کہ بھئی آس پاس آپ کو بار بار ٹیمپٹیشنز آئیں گے، آپ کو لگے گا کہ آپ پکڑ سکتے ہو، آرام سے شکار بھی کر سکتے ہو، آپ گناہ کر سکتے ہو، لیکن پھر بھی آپ کو رکے رہنا ہے۔ اور یہ اس لیے ہوگا کہ آپ کے لیے ٹیسٹ کے لیے ہوگا، کہ تاکہ اللہ دیکھ سکے کہ کون اللہ سے واقعی ڈرتا ہے بنا دیکھے۔ کیونکہ کچھ لوگ اس میں ایسے بھی شامل ہو سکتے ہیں نا جو شکار پہلے کیونکہ آیت آ چکی تھی کہ شکار نہیں کرنا ہے، تو کچھ لوگ اس لیے شکار نہیں کر رہے ہوں کہ بھئی شکار ہے ہی نہیں آس پاس، کہیں دور جا ہی نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اسپیشلی پاس میں شکار بھیجے گا کہ اب بھی اگر تم روک پاتے ہو اپنے آپ کو کہ نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ انسان مجھے بنا دیکھے بھی ڈر رہا ہے، تو پھر اس کی ویلیو بھی ہوگی، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی زیادتی کرے، اپنی حد سے آگے بڑھے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا دردناک عذاب دے گا۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا، اے ایمان والو، شکار کو نہ مارو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، اور تم میں سے جو شخص اس کو جان بوجھ کر مارے تو اس کا بدلہ اس طرح کے جانور ہے جیسا کہ اس نے مارا، یا تو ویسا ہی جانور اسے دینا ہے، اور یا تو پھر کیا کرنا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے۔ مطلب اس کا فیصلہ کہ کیا جانور دینا ہے، کیا پیسہ دینا ہے، کیا کرنا ہے، اس کے لیے 2 لوگوں کو نیوکت کرنا پڑے گا۔ وہ انسان سمجھدار ہوں گے، عالم ہوں گے، وہ بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے، یا تو اسی طرح کا جانور دیا جائے گا، یا پھر اس میں کفارے میں چند محتاجوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے برابر روزے رکھنے ہوں گے، یا پھر کوئی اگر کوئی جنگلی جانور تھا تو اس کے بدلے میں کیا دینا ہے، تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھے۔ اللہ نے معاف کیا جو کچھ ہو چکا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد آپ کو معاف کر دے گا اگر آپ اس طرح سے کمپنسیشن کفارہ دے دو گے۔ اگر آپ سے ایسا ہو گیا، جان بوجھ کر مارے گا تو پھر اس کے لیے مطلب اگر آپ حد سے زیادہ ہی بڑھنا چاہ رہے ہو، خود چاہ رہے ہو کہ اللہ سے بغاوت کرو، تو پھر اس کا تو عذاب اللہ ہی دے گا۔ لیکن اگر آپ نے غلطی کر دی اور اب آپ پچھتانا چاہتے ہو تو اس کے لیے یہ کفارہ ہے، اور اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا۔ تو یہ نہ سوچو کہ تم حد سے بڑھ جاؤ گے، تم بدتمیزی کرو گے، تم رولز کو اب جان بوجھ کر توڑو گے اور پھر اس کی معافی یا پچھتاوا بھی نہیں دکھاؤ گے، تو تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، اس کے اندر ہر طاقت ہے تمہیں پکڑنے کی، اور وہ ضرور پھر اس کا بدلہ لے گا۔ تو مینلی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو حکم ہے، اب تو کیونکہ اس زمانے میں شکار کی وہ ختم ہو گیا ہے وقت، اب اس طرح کا معاملہ رہا نہیں ہے، لوگ باغ اپنا کھانا لے کے جاتے ہیں، جو بھی حج عمرہ پہ جاتے ہیں ملتا ہے وہاں سب کچھ، تو اس طرح کی آیتوں کا ایسے ڈائریکٹ ریفرنس تو رہا نہیں۔ مین چیز جو اس میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ اللہ جانچے کہ کون بنا دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو اس طرح کے امتحان ہماری زندگی میں ہر وقت ہوتے ہیں۔ دنیا میں بار بار ہمیں ایسا لگتا ہے کہ خدا تو ہمیں دکھ نہیں رہا، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ بھی نہیں رہا، لیکن جو سمجھدار انسان ہوگا وہ جان لے گا کہ
خدا ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، پوری طاقت کے ساتھ دیکھ رہا ہے، تو ہم بالکل بے خوف نہ ہوئیں، ہم بالکل کیئرلیس نہ ہوں، ہم جو بھی کریں وہ یہی سوچ کے کریں کہ جیسے ایک CCTV کیمرہ ہمارے سامنے ہوتا ہے اور ہم اس کے سامنے بہت کانشیسلی کام کرتے ہیں، تو یہی کانشیسنیس ہمیں جگا کے رکھنی ہے ہر وقت۔ تو آدمی ہر وقت یہ سوچ سکتا ہے کہ میں بھلے ہی دوسرے کا نقصان کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، لیکن مجھے نہیں کرنا ہے کیونکہ مجھے خدا دیکھ رہا ہے۔ میں اس بات کی طاقت رکھتا ہوں کہ میں کسی کا سامان چرا لوں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے خدا دیکھ رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں رکوں اس کام سے۔ میں جھوٹ بول سکتا ہوں، میرے پاس طاقت ہے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ مجھے خدا دیکھ رہا ہے۔ تو یہ والا جو کانشیسنیس ہمارا ہر وقت جگا رہے گا کہ ایک CCTV کیمرہ ہمارے اوپر لگا ہوا ہے، اس کو لگانا ہے، یہ زیادہ ضروری ہے۔ اس آیت میں سمجھ میں آیا مجھے۔ دوسرا پھر اگلی آیت میں بھی اس کا ہی ایکسٹینشن ہے، آیت نمبر 96، تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا جائز کیا گیا تمہارے فائدے کے لیے اور قافلوں کے لیے، اور جب تک تم احرام میں ہو خشکی کا شکار تمہارے اوپر حرام کیا گیا، اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم حاضر کیے جاؤ گے۔ تو یہاں پر ایکسیپشن دیا جا رہا ہے کہ خشکی میں تو آپ شکار نہیں کر سکتے زمین پر، مگر آپ اگر پانی میں ہیں تو آپ ضرور شکار کر کے مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں، جو بھی شکار ہو وہاں کر سکتے ہیں، کیونکہ پانی ایک ایسی کنڈیشن ہے جہاں سے آپ بازار سے جا کے سامان نہیں لا سکتے، جہاں سے آپ کو کچھ ملے گا نہیں اگر آپ پھنس گئے، تو وہاں پہ تو آپ کو پھر یہ سب چیزیں الاؤ کرنی پڑیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، وہ کسی انسان پہ ایسا بوجھ نہیں ڈالتا کہ جو وہ نہیں کر سکے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کتنا رحمان ہے، وہ ہماری نیسیسٹی کو سمجھتا ہے، وہ ہماری نیڈ کو سمجھتا ہے، وہ ہماری لیمیٹیشنز کو جانتا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے ہر وقت ڈرنا چاہیے جس کے پاس ہمیں حاضر ہونا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز جانتا ہے۔ اگلی ورس ہے، اللہ نے کعبہ حرمت والے گھر کو لوگوں کے لیے قیام کا باعث بنایا، اور حرمت والے مہینوں کو اور قربانی والے جانوروں کو اور گلے میں پٹے پڑے ہوئے جانوروں کو بھی، یہ اس لیے کہ تم جانو کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، زمین آسمان کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں، پاسٹ کے بارے میں۔ تو اللہ نے یہ منشا اپنی اللہ کی منشا ہے کہ کعبہ جو ہے وہ اسلام کا مرکز بنے، قیام کی جگہ بنے سب کی۔ تو کعبہ کو اسلامی ملت کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک پرماننٹ مرکز بنانا ہے، تو اس لیے وہاں پر امن، وہاں پہ سکون ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا۔ اور کیونکہ ہم سب ہمیشہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو ہر مسلمان اس کعبے سے جڑا ہوا ہے، ہر مسلمان کا جو مرکز ہے یا سینٹر ہے وہ یہ کعبہ بنا دیا گیا ہے۔ تو ہم ہر سال جو پوری دنیا کے مسلمان حج پر جاتے ہیں، تو ایک طرح سے یہ انٹرنیشنل گیدرنگ ہو جاتی ہے وہاں پر مسلمانوں کی۔ تو یہ ایک بہت بڑا کنیکشن ہے سارے مسلمانوں کے لیے، اور یہ ایک امن کا ذریعہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں سے اسلام ساری دنیا میں کیا کہنا چاہیے، سمبلائز کرتا ہے اسلام کو، یہ ساری دنیا میں یہ ریپرزینٹ کرتا ہے اسلام کو، ساری دنیا میں یہ نمائندگی کرتا ہے ساری دنیا میں اسلام کی۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ اس طرح کے خاص معاملے کیے اللہ نے کہ یہاں پر انسان کو حرمت سے رہنا ہے، احترام سے رہنا ہے، یہاں پہ کوئی بدتمیزی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہونا، ہر ایک نشانی کا احترام کرنا ہے، ایک چیز کا ایک امپورٹنس جاننی ہے، اسی طرح سے اس کی ویلیو کرنی ہے، کہ جو لوگ حج کرنے آئے ان کی بھی احترام ہے، جو صفا اور مروہ پہاڑیاں ہیں ان کا بھی احترام ہے، جو جانور وہاں قربان ہو رہے ہیں ان کا بھی احترام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری پلیس کو احترام کی جگہ بنایا، وہ اسی لیے کہ وہاں پہ کسی کا کوئی ایروگینس، کسی کی کوئی بڑائی نہ رہے، صرف اور صرف کعبہ کی اور اس کی نشانیوں کی بڑائی رہے، اور وہاں پہ ہمیشہ امن رہے، کوئی کسی طرح کا دنگا فساد، بری بات، گناہ کا کام وہاں پہ نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پراپر انتظام وہاں کیا کہ سب چیزوں کو ایک مینیج کرنے کے لیے ایک اس طرح کے رول بنائے۔ اور پھر دوسری بات کہ جب ہم حج پہ جاتے ہیں، وہاں کعبہ میں ہم یہ سب چیزیں پریکٹس کرتے ہیں کہ آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، ایک دوسرے سے نیگیٹو نہیں ہونا ہے۔ تو جب کعبہ سے باہر آتے ہیں اپنی زندگیوں میں حج کر کے، تو ہماری زندگی میں ویسا ہی چینج بھی ہونا چاہیے پرماننٹ، کہ ہم جیسے وہاں تھے، جیسے پازیٹیوٹی کے ساتھ وہاں رہ رہے تھے، جیسے نیکی کے ساتھ وہاں رہ رہے تھے، ویسے ہی ہم دنیا میں بھی رہنے کی کوشش کریں۔ تو یہ اللہ کا ایک اسکیم ہے، کیونکہ یہاں پہ کہا گیا ہے کیونکہ وہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے، تو اس لیے اس کی یہ پلاننگ ہے، اس کا یہ انسٹرکشن ہے۔ پھر
اگلی ورس ہے، جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو دونوں ہی صفات اللہ کی بتا دی کہ اس کا عذاب بھی اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ تو اگر آپ اس کو اوبے نہیں کرو گے، اگر آپ اس کو توڑو گے بات کو، تو نقصان آپ ہی کا ہے۔ اور پھر یہ بھی جان لو کہ اگر آپ نے اس کو مانا تو اس سے زیادہ بخشنے والا اور مہربان بھی کوئی نہیں ہے، کہ وہ اتنا زیادہ معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے کہ جب بھی آپ اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو آپ معافی پاؤ گے۔ رسول پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ تو رسول اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا پھر یہاں پہ ہم کسی بھی اس آدمی کو لے سکتے ہیں جو اللہ کی بات کہہ رہا ہو، تو وہ ہر آدمی پہ جو بھی میسج پہنچاتا ہے اللہ کا، پیغمبر ہے وہ یا کوئی عام دائی، ہر آدمی پہ صرف پہنچانے کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے بات بتا دی۔ اب دوسرا انسان کیا عمل کر رہا ہے، وہ کیا اندر سے بدلا ہے یا نہیں بدلا ہے، وہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تو وہ نبی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ بدلے ہو یا نہیں بدلے ہو، نبی کو اس میں کوئی گناہ نہیں ملے گا، یا کسی بتانے والے کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ جب کسی نے آپ کو نصیحت کر دی، اب آپ کا ماننا یا نہ ماننا وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کہو کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک کی کثرت تم کو بھلی لگے۔ تو یہ بات صاف ہے اللہ کی نظر میں کہ جو صحیح ہے اور جو غلط ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے کبھی بھی۔ کہ کوئی جیسے یہاں دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا، کوئی اگر غلط بھی ہے لیکن اس کے پاس پاور ہے، اس کے پاس بھیڑ ہے، اس کے فالوور بہت ہیں، یا اس کے پاس پیسہ بہت ہے، تو اس کی غلطی کو چھپا لیا جاتا ہے۔ یہاں ایسا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں اگر کوئی صحیح ہے تو چاہے اس کی دنیا میں کوئی قیمت نہ ہو، لیکن وہ اللہ کے لیے بیش قیمتی ہے۔ اور اگر کوئی غلط ہے تو اس کی چاہے دنیا میں کتنی ہی قیمت تھی، لیکن وہ خدا کے لیے کوڑے دان میں ڈالنے لائق ہے۔ تو کبھی بھی خدا ان کا ایسا انصاف نہیں کرے گا۔ یہ اس کا انصاف کا تقاضا ہے کہ وہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح پہ ہی سمجھے گا اور اسی طرح سے اسے بدلا دے گا۔ یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ دنیا میں تو کئی بار انصاف نہیں ملتا، گناہ گار چھٹ جاتے ہیں اپنی پاور پیسے کے رسوخ پر، لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ خدا کی نظر میں بالکل صحیح بات ہی قابل قبول ہوگی اور جو غلط بات ہوگی وہ رد ہو جائے گی۔ بس اللہ سے ڈرو اے عقل والو، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو اگر تم عقل والے ہو، اگر تم سمجھتے ہو باتوں کو، انسان ایسا ہے کہ وہ اپنی باتوں کو سوچ سمجھ کے پلاننگ کرتا ہے نا، دنیا کی ہر چیز کو انسان ایسے کر لیتا ہے، لیکن وہاں آخرت کی باتوں میں پتہ نہیں کیوں عقل استعمال نہیں کرتا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ڈرو، تب تو تم یہ سب سوچ کے ڈرو کہ اگر ہم نے غلطی کی ہے، چاہے ہمارا یہاں پہ جتنا بھی ہمارے پاس پاور اور پوزیشن ہو، وہاں وہ کچھ کام نہیں آنے والی۔ اللہ کا بدلہ، اللہ کا جسٹس ایبسلیوٹ ہے اور وہ مل کے رہے گا۔ تو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اسی طرح زندگی گزارتے رہو، ڈر کر، اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے۔ تو یہ ہماری آج کی ورسز تھیں۔ اس کا اگر ہم ایک بار جسٹ کریں تو اس میں ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو پابندیاں بتائی تھیں شکار کے متعلق، اس کا مین مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتا تھا کہ کون انسان اللہ کو بنا دیکھے، اتنی ساری ٹیمپٹیشنز کے باوجود، اتنے زیادہ لالچ اس کو ملے، اس کے باوجود اپنے آپ کو روک سکتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک امتحان ہے۔ تو وہ امتحان، اسی کو پاس کرنا ہمارا کام ہے کہ ہم ہر طرح سے اللہ کے ہر امتحان میں اپنے آپ کو پاس کروائیں، اپنے آپ کو کامیاب کروائیں۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے راستہ رکھا ہے کہ کوئی اگر غلطی کر دے اور وہ پھر سدھرنا چاہے تو اس کے لیے کفارہ ہے، اس کا کمپنسیشن ہے کہ وہ کر سکتا ہے، اور وہ پھر یہیں معاف ہو جاتی ہے غلطی، پھر اس کا وہاں اس سے پوچھ نہیں ہوگی اگر وہ سچے دل سے کر رہا ہے تو۔ پھر دوسری بات کہ یہ دریا میں شکار کرنا الاؤڈ سمجھ کے یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی انڈیو سختیوں میں نہیں ڈالنا چاہتے جو ہم سے برداشت نہ ہو سکے، وہ ہمارے لیے رحمان رحیم ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی سمجھا کہ کعبہ کے بارے میں اللہ کا جو مقصد ہے، جو اسکیم ہے، وہ یہی ہے کہ کعبہ امن کا گھر بنے، کعبہ اسلام کو ریپرزینٹ کرے، کعبہ جو ہے وہ وہاں پہ کسی طرح کا شیطانی اور گناہ کا کام نہ ہو۔ تو اس لیے وہاں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص ریگولیشنز بنائے ہیں، رولز بنائے ہیں، انہیں ہمیں فالو کرنا ہوگا۔ پھر دوسری بات یہ بھی کہ وہاں سے آنے کے بعد جو لوگ بھی حج اور عمرہ پہ جاتے ہیں تو وہ جس طرح انہوں نے وہاں پہ اپنے دن گزارے، اس کو کوشش کرنی ہوگی کہ وہ اپنی پوری زندگی میں اس کو فالو کریں۔
پھر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے جو دونوں صفات ہیں کہ وہ عذاب بھی دے سکتا ہے اور وہ معاف بھی کر سکتا ہے، تو ہمارے اوپر ہے یا ہماری چوائس ہے. رسول نے یا پھر قرآن سے ہمیں پتہ تو چل گیا بات کا، یا ہمیں کسی نے بتا تو دیا کہ صحیح اور غلط بات کیا ہے، لیکن ہم جب تک اس کو فالو نہیں کریں گے تب تک ہم اپنے لیے صحیح بدلہ نہیں پا سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہر ایک چیز کو وہ دیکھ رہا ہے، چھپی ہوئی چیز کو بھی دیکھ رہا ہے، اور جو ہم ظاہر کر رہے ہیں اس کو بھی دیکھ رہا ہے. وہ ہمیں لگاتار جج کر رہا ہے، ہمیں لگاتار نگرانی میں رکھے ہوئے ہے کہ ہم کون سے ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کبھی مکس نہیں کرے گا، جسٹس پورا کرے گا، انصاف پورا کرے گا، غلط کو صحیح میں نہیں ملائے گا، وہ کبھی برابر نہیں کرے گا غلط اور صحیح کو. اگر ہم غلط ہوں گے تو ہمیں غلطی کی سزا ضرور ملے گی. تو ہمیں اگر کامیاب ہونا ہے تو بہت ہی زیادہ ڈرنا ہے اس بات کو سوچ کر، اور اپنے آپ کو صحیح روش پر جمائے رکھنا ہے. تو آج کے ہماری یہ جو ورسز ہیں یہاں پہ ہم اس کو روکتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے آگے آیت نمبر 101 سے اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. تو فی الحال دعا کے ساتھ اس سیشن کو ختم کر دیا جائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یا اللہ تیرا بے پناہ شکر ہے. یا اللہ تو نے ہمیں یہ قرآن سمجھنے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ تو نے ہم سب کی زندگیوں میں اتنی آسانی بھر دی کہ ہم سب اتنی دور بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ اس کو پڑھ پا رہے ہیں، اس کتاب کو سمجھ پا رہے ہیں. یہ آسانی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نہیں تھی، یا کسی بادشاہ کے زمانے میں بھی نہیں تھی. ہم اس فیسلٹی کو انجوائے کر رہے ہیں. خدایا اس کو ہمارے لیے تو نے برکت بنایا. یا اللہ تو نے ہمارے کو اس زمانے میں پیدا کیا کہ ہم اس قرآن کو اتنے اچھے سے سمجھ رہے ہیں. یا اللہ تو ہماری سمجھ کو بھی بڑھا دے، ہمارے ذہنوں کو کھول دے، ہمارے اندر سے ہر طرح کا تعصب کا پردہ ہٹا دے، ہم پوری طرح سے کھلے ذہن والے بن جائیں، ہم اچھے سے اس کو سمجھ کر اپنے اندر انٹرنلائز کریں، عمل میں لے کے آئیں. اللہ پاک یا اللہ ہم سے پھر بھی بہت کمیاں رہتی ہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے کتاب کو، ہم بار بار ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں چیزوں میں، ہمارا دھیان بھٹک جاتا ہے. یا اللہ ہمیں معاف کر دے. یا اللہ ہماری کمیوں کو ہم سے دور کر دے. اللہ ہم سے جو کمی رہ جائے اسے تو اپنی طرف سے پورا کر لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین.